أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، فعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال: صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فقمت عن یسارہ فأخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برأسی من ورائی فجعلنی عن یمینہ. متفق علیہ. اس حدیث کا عنوان ہوگا امام کے ساتھ اگر ایک ہی مقتدی ہو تو وہ کہاں کھڑا رہے. تو اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات نماز پڑھی. وہ اس طرح سے کہ رات کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نماز پڑھنے لگے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سوئے ہوئے تھے، ان کی آنکھیں کھلی، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی اٹھے، وضو کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے. فقمت عن یسارہ، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور آپ کے بائیں طرف ہو گیا. فقمت عن یسارہ، میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا. فأخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برأسی من ورائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا سر پکڑا میرے پیچھے سے. آپ نبی کے بائیں طرف کھڑے ہوئے تھے، آپ نے ان کا سر پکڑا اور اس طرح سے پورا گھما کر آپ نے ان کو فجعلنی عن یمینہ، اور آپ نے مجھے بنا دیا اپنے دائیں طرف. بائیں طرف کھڑے تھے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، جو ابھی کم عمر تھے، انہیں نہیں پتہ تھا کہ جب ایک ساتھ نماز پڑھنا ہو، اکیلے مقتدی ہو، تو امام کے کہاں کس جانب کھڑا ہونا ہوتا ہے. تو جب انہوں نے بائیں طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز انہیں پکڑ کر اپنے دائیں طرف کر دیا، جس سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر مقتدی اکیلے ہو تو اسے امام کے دائیں جانب کھڑا ہونا چاہیے. دوسری بات، اگر کبھی نمازیوں میں سے جو ہمارے دائیں بائیں ہوتے ہیں، اگر ان سے کبھی غلطی ہو جاتی ہے یا کھڑے ہیں اور کافی دور کھڑے ہو گئے یا درمیان میں سے کوئی شخص نماز چھوڑ کر چلا گیا کسی وجہ سے، تو ایک صف کی جگہ بیچ میں خالی ہو جاتی ہے، یہ ادھر ہے دوسرا ادھر ہے، بیچ میں جگہ خالی ہے. تو ایسی صورت میں صف کو مکمل کرنے کے لیے اگر وہ بازو والے کو پکڑ کر اپنے قریب کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بائیں طرف سے نکال کر دائیں طرف کیا تو اس میں نبی کا یہ عمل بھی ہوا، آپ نے اپنے ہاتھ کا استعمال کیا یہاں سے یہاں کرنے کے لیے، اور پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو مقتدی تھے، جو نبی کے ساتھ کھڑے تھے، وہ بھی باقاعدہ نبی کے بائیں طرف تھے، پیچھے سے گھوم کر پھر دائیں طرف آئے اور ویسے ہی نماز ان کی جاری رہی. یہاں انہوں نے نماز توڑا نہیں، جو نماز پڑھ رہے تھے اسی نماز کی حالت میں رہے. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر نماز میں غلطی ہو، اتنی حرکت ہو، تو اتنی حرکت سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے. اسی طرح سے اس حدیث میں کئی طرح کے مسائل محدثین ثابت کرتے ہیں.
تو اس میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ تو اکیلے نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے عبداللہ بن عباس کو اٹھایا نہیں تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اٹھے، وہ آئے نبی کے بازو میں کھڑے ہو گئے، تو آپ نے ان کو دائیں طرف کر دیا۔ جب نبی اکیلے نماز پڑھ رہے تھے تو وہ نماز اکیلی کی نیت سے ہے، لیکن جب عبداللہ بن عباس آپ کے ساتھ آ گئے تو گویا کہ اب آپ امام بن گئے، کیونکہ دو کی نماز وہ امام اور مقتدی کے برابر ہوگی، تو گویا آپ امام بن گئے، عبداللہ بن عباس آپ کے مقتدی ہو گئے۔ تو پہلے نماز آپ نے شروع کیا تھا اکیلے کی نیت سے، لیکن درمیان میں جب ایک مقتدی آپ کے ساتھ مل گئے تو وہاں آپ کی نیت امام کی ہو گئی۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی شخص، جیسے بعض مرتبہ ہوتا ہے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور آپ باہر سے آئے، دیکھا کہ ایک شخص بعد میں آئے ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ ان کے دائیں طرف کھڑے ہو گئے، ان کو آپ نے اشارہ کر دیا، تو اس طرح سے وہ اکیلے نماز پڑھنے والا شخص اب وہ امام بن جائے گا۔ تو اس سے امامت کی نیت اور انفرادیت نیت دو نیتیں ہو گئی۔ تو اگر انفرادیت کی نیت سے نماز شروع کیا تھا اور درمیان میں امامت کی نیت اگر کر لیا تو وہ نیت صحیح ہو جائے گی۔ اب یہ نیت کیسے کرنی ہے، کیا طریقہ ہے نیت کا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، اکیلے پڑھ رہے تھے، تو اکیلے پڑھنے کا مطلب اکیلے کی نیت ہے۔ جب عبداللہ بن عباس آپ کے بازو میں آئے اور امامت کے حساب سے، جماعت کے حساب سے آپ نے ان کو دائیں طرف کر دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہاں سے آپ انہیں نماز پڑھا رہے ہیں، تو یہاں سے آپ کی نماز اب امامت کی ہو گئی۔ آپ امامت کی نیت آپ کر چکے، کیونکہ آپ کا یہاں بائیں طرف سے لے کر دائیں طرف کر دینا اور اپنے بازو میں کھڑا کر لینا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ انہیں اپنے مقتدی بنا چکے ہیں، آپ امام بن چکے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی آدمی کسی کے شخص کے پیچھے مقتدی کے نیت سے کھڑا ہو سکتا ہے، جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بعد میں آئے، پہلے سے دونوں کی بات نہیں ہوئی، نہ نماز کے شروع میں دونوں ساتھ تھے، درمیان میں آئے اور درمیان میں آ کر وہ ان کے مقتدی ہو گئے۔ تو اس سے کوئی شخص بعد میں آ کر کسی امام کے ساتھ یا کسی شخص کے ساتھ مل کر ان کا مقتدی بن سکتا ہے۔ اسی طرح سے جب دو لوگ ہوں، امام ہو اور اکیلا مقتدی ہو، تو اکیلے مقتدی کو کہاں کھڑے رہنا چاہیے؟ امام کے دائیں جانب۔ دائیں جانب کہاں کھڑے ہوگا؟ دائیں جانب مقتدی امام کے برابر کھڑے ہوگا، کیونکہ یہ جو حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے لیے جو عنوان بنایا ہے، باب یقوم عن یمین الامام بحذائہ، عن یمین الامام بحذائہ، کہ دو لوگ ہوں تو ایسی صورت میں مقتدی امام کے دائیں طرف بحذائہ، اس کے برابر میں کھڑے ہوگا، اس کے برابر میں۔ اب امام کے برابر میں کیسے کھڑے ہوں گے؟ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے دائیں والے کے برابر کھڑے رہتے ہیں جماعت میں، اور ہمارا کندھا ان سے ملا ہوتا ہے، ہمارے پیر ان سے ملے ہوتے ہیں، قدم سے قدم، کندھے سے کندھا ملا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح وہ امام اور مقتدی آپس میں مل کر کھڑے ہوں گے۔ مقتدی کو پیچھے نہیں کھڑے رہنا ہے۔ بعد میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ کچھ لوگ جب مقتدی بنتے ہیں، جماعت بناتے ہیں دو لوگوں کی، تو مقتدی تھوڑا سا ایک بالش یا دو بالش پیچھے کھڑے رہتے ہیں۔ تو امام کے برابر کھڑے ہونا ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس حدیث سے ثابت کیا ہے۔ اسی طرح سے اس سے ایک اور مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ نفل نماز کی جماعت درست ہے۔ نبی وہ جو نماز پڑھ رہے تھے وہ فرض نماز نہیں تھی، وہ نفل نماز تھی۔ تو کوئی بھی اگر نفل نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو نفل نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر وہ نماز جماعت کے ساتھ درست نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہٹا دیتے، ان کو ایک طرف کر دیتے تاکہ وہ اپنا اکیلا پڑھنے لگے۔
لیکن آپ نے انہیں اپنے ساتھ ملا لیا. جماعت میں کھڑے رہنے میں غلطی کیا تھا، اصلاح کر دی، لیکن جماعت کے ساتھ کھڑا کر کے ان کو نماز پڑھائی. تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چھوٹی سی حدیث سے کئی سبق ہمیں ملتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.